الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز کے معاملے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عنایت فرمایا، اور وہ علم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اعظام رحمہم اللہ تک جو پہنچا، تو ان میں سے اور اس علم میں سے ایک اثر حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم لوگ کر رہے تھے۔ اور اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی تھی کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے منہ میں آگ کی چنگاری ڈال لوں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں امام کے پیچھے قرات کروں، جبکہ مجھے علم ہے کہ امام قرات کرتا ہے۔ اس حدیث پر اور اس اثر پر جو اعتراض کیا تھا لوگوں نے، وہ یہی تھا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت، اس میں بعض فنی خرابیاں ہیں، یعنی حدیث کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اگر خود بھی اس بات کو ارشاد فرماتے اور فتویٰ دیتے، جیسے کہ انہوں نے دیا بھی ہے اور آگے چل کے بات انشاءاللہ آ جائے گی، تو بھی ان کا معاملہ درست تھا اور ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بحث کی ہے، اور پھر فرماتے ہیں آخر پہ ایک جگہ پہنچ کے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ استقر الامر، یہ بات طے شدہ ہے، علی ان ابراہیم حجتن، کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حجت تھے، دلیل تھے۔ اور اگر اس پر اعتراض ہو تو چلیے، ہمیں اس پہ اصرار نہیں، کچھ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں میاں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی بات کی دوسری سند ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور وہ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والے کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔ اور اسی کی تیسری سند اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے الجوہر النقی میں نقل کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص امام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔ اور اسود رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تفصیل سے اس سے پچھلی نشست میں گزرا، اور اسود رحمۃ اللہ علیہ کے یہی وہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت ناراض ہوئے ہیں۔ اور جزء القرات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھی ہے کہ فَلَيْسَ فِي الْأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ حُجَّةٌ، کہ اسود اور ان جیسے لوگوں کا کلام کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تحریر فرما رہے تھے تو غالباً اندازہ نہیں فرما سکے کہ اسود رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے آدمی ہیں، اور علقمہ اور اسود یہ بنیادی پتھر اور ستون ہیں حنفی فقہ کے. جیسے عمارت ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے تو یہ بنیاد ہیں حنفی فقہا میں سے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں. یہ بات سب جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر فقیہ نہیں تھے. فقیہ ہونا ایک الگ بات ہے اور محدث ہونا ایک الگ بات ہے. ایک محدث کے پاس حدیث کی 20 ہزاروں لاکھوں روایات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث سے جو کچھ سمجھ رہا ہے اس کی سمجھ کا اعتبار کر لیا جائے، کیونکہ فقیہ ایک الگ ہے منصب اور مقام، اور محدث کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی مجتہد نہیں مانا. ہر جگہ آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ اس معاملے میں کوفہ والوں نے یہ کہا، اہل مدینہ کی رائے یہ ہے، شام والے یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ فلاں فلاں کا فتویٰ یہ ہے. یہ کہیں نہیں نظر آتا کہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر عزت اور احترام کے باوجود بنیادی طور پر محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. اور فقیہ یقیناً محدث سے بہت بلند مقام پر ہے. انہوں نے حدیث کو جمع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت بڑا احسان ہے ان کا، اور اللہ نے بڑا قبولیت کا مقام انہیں اور ان کی کتاب کو دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی بن گئے تھے. مثلا ہم کسی اللہ کے اچھے بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے رحمہ اللہ. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقام کے اولیاء کرام میں سے تھے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی مان جائیں کہ وہ اپنی صدی کے فرض کر لیجئے مجدد تھے. ان تمام تر اوصاف کے باوجود وہ فقیہ اور مجتہد نہیں تھے. مفتی مان لیجئے اپنے دور میں حضرت نے بہت بڑا کام فقہ حنبلی کے لیے کیا ہے، اپنے دور کے بہت اچھے مفتیوں میں سے تھے. لیکن اب کوئی آدمی ان کا معتقد اٹھ کے یہ کہنے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجتہد اعظم تھے، حتیٰ کہ ان کا اجتہاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ صحیح اور زیادہ بڑھ گیا تھا علی الاطلاق. تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرب، تصوف، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ہم اپنے اندازے سے اللہ ہی کا قرب کے متعلق کہہ سکتے ہیں، وگرنہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے قریب تھا. اور ظاہر کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بڑے مجتہد اور فقیہ تھے بنسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے ایک محدث احادیث کو جمع کرتا ہے اور ایک فقیہ ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، اور مجتہد کا مقام محدث کے مقام سے بہت بلند و بالا ہے. شیرازی نے طبقات الفقہا لکھی ہے، بڑے پائے کی اور بہت کام کی کتابوں میں سے ہے. ساری کتاب آپ دیکھ لیں انہوں نے فقہا کے طبقات قائم کیے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بنیادی طور پر مجتہد اور فقیہ ہی مانا. کوئی یہ کہے کہ شیرازی کا کیا اعتبار ہے؟ اچھا بھائی، نہ صحیح، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو دیکھ لو. اپنی کتاب میں ہر حدیث کے تقریباً بعد وہ ہر باب کے بعد وہ لاتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں کی حدیث ہے، اس سے فلاں نے یہ سمجھا ہے، فلاں نے یہ سمجھا ہے.
یہ کتنی مرتبہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اس سے یہ سمجھے تھے. تو مجتہد ہونا اور محدث ہونا دونوں میں فرق ہے، اور وہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کو ایک ادنا سی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ڈسپینسر ہے اور اس کے پاس 20 قسم کی دوائیاں موجود ہیں اور اس کی شاپ بھری بھی ہے، ایک سے ایک اچھی میڈیسن اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن کل کو کیا کوئی آدمی ڈاکٹر کا اور اس کا مقابلہ کرنے لگے کہ ڈاکٹر کے پاس تو ہم کمرے میں گئے ایک دوا بھی نہیں تھی، اور وہ اس کی دکان پر گئے تو سب دوائیوں سے بھرا پڑا تھا اسٹور. مگر بنیادی طور پہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کس کو ان دوائیوں کی زیادہ سمجھ ہے، اور یقیناً ڈاکٹر اپنے فن کے اعتبار سے ڈسپینسر سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے. بس ایسے ہی محدثین احادیث کو جمع ضرور کر دیتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کے ہم یہ کہنے لگیں کہ یہ تو مجتہد تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب القراءت میں زور لگا دیا ہے کہ کسی طرح وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو فرض قرار دے لیں، اور ان سے بات نہیں بنی. اگر ان آثار میں اور ان احادیث میں اتنی جان اور وزن ہوتا جو کچھ انہوں نے کتاب القراءت میں ارشاد فرمایا ہے، تو اسے اپنی صحیح بخاری میں کیوں نہیں لے آئے؟ اسی لیے وہ جتنی چیزیں لکھتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دینے کے لیے، وہ چیزیں بہت سی ایسی ہیں جن کی سرے سے سند ہی نہیں. اور پھر جب انہیں غصہ آیا اس بات پر تو انہوں نے ایسی چیزیں لکھتی ہیں جو جس کے متعلق لکھا ہے اس کی شان سے تو بہت کم تھی، خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی شان سے بھی کم تھی. ائمہ مجتہدین، ان کے فتاوی، ان کا اجتہاد ایک طرف رکھ کے لوگ آج کل کے زمانے میں یہ کہنے لگے ہیں کہ بخاری کی حدیث، بخاری میں یہ آ گیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہا. ارے بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کیا آخر کار تقابل ہے امام شافعی سے اور امام احمد ابن حنبل سے اور امام مالک سے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے؟ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسود رحمت اللہ علیہ پر تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو جائے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فلیس فی الاسود، تو یہ جو اسود ہے اور اس جیسے جو لوگ ہیں ان کی بات کوئی دلیل نہیں. حالانکہ اسود رحمت اللہ علیہ یہ چمٹے رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ لوگ اپنی رائے سے تو فتوے نہیں دیتے تھے، ان کے پاس بھی اجتہاد کے لیے کوئی بنیاد تو تھی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں جب بڑھے ہیں اور انہوں نے فاتحہ کے مسئلے سے بھی ہٹ کر اسودی پہ تنقید نہیں کی اور بہت سو پہ تنقید کر ڈالی، یہاں تک کہ علقمہ، ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب کو انہوں نے اسی قلم سے رگیدا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ وہ اگر فاتحہ تک محدود رہتے کہ فرض ہے تو بھی ایک بات تھی، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ بالکل الزامات لگا دیے. انہوں نے کہا اور تحریر فرمایا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اجماع کا، اور امام کے پیچھے مراد ان کی یہ ہے فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں، ما من زعم ان الرضا الى حولین والنصف، ان میں وہ شخص بھی ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال اور 6 ماہ ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں. وہ جن کا ارادہ یہ ہو
کہ اپنے بچے کی دودھ کی مدت پوری کریں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے طنز کیا ہے، لیکن اس کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے حضرت؟ مجتہدین میں اختلافی مسائل ہوتے ہیں، خود بعض ائمہ اجتہاد کے معاملے میں اس کے قائل ہیں کہ ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانچوں نمازوں میں اس کے قائل نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ اٹھ کر کسی امام کے متعلق یہ کہنا کہ یہ لوگ تو اصل میں ایسے ہیں اور اصل میں ایسے ہیں، یہ بات انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور آج بھی پوری نہیں لکھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، حالانکہ اتنی بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کے خلاف اور قرآن کی نص کے خلاف فتویٰ دینے سے دوسرے انسان پر کیا چیز لازم آتی ہے۔ پھر فاتحہ ہی کے مسئلے پہ اسے چھوڑ کے وہ کہتے ہیں وَيَزْعَمُ، اور اس شخص کا یہ بھی گمان ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان الخنزیر البری، کہ جنگلی سور جو ہے لا باس بہ، اس کے کھانے پینے میں، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صاف صاف تہمت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کس سے یہ کہہ دیا ہے کہ جنگلی سور خنزیر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق 204 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 54 برس کا فرق ہے، نصف صدی سے زائد کا فرق ہے۔ آخر کب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے کان میں آ کے کہہ دیا تھا کہ جنگلی سور کے استعمال میں کوئی حرج نہیں؟ امام صاحب کے سارے شاگرد تھے، ابو یوسف تھے، محمد تھے، ظفر تھے، حسن ابن زیاد تھے رحمہم اللہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آخر کوئی تو کہتا نا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت یہ فرماتے تھے، کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا، یہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کہا تھا؟ یہاں کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا خیال یہ ہے، اس شخص کا یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنگلی سور کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ تو یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل ناواقف تھے، اور اگر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے تو بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی بھی یہ فتویٰ دیا ہو کہ میرے نزدیک جنگلی سور جو ہیں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاشا وکلا بہت بلند ہیں اس بات سے جو ان کے متعلق الزام تراشا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تیسرا الزام لگا دیا، بات فاتحہ کی چل رہی ہے، کہتے ہیں اور اس شخص کو دیکھو کہ ان کے ہاں وَيَزْعَمُ، اور اس کا یہ بھی گمان ہے وَيَرَى السَّيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ، اور یہ اس کے ہاں مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، ایک ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے لیے کسی بھی مسلمان ملک میں انقلاب کا لانا دو شرائط کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ انہیں پوری قدرت اور طاقت حاصل ہو کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ کے جو نئی حکومت لائیں گے وہ پہلی حکومت سے اچھی ہوگی، اور دوسرے ان کے پاس اتنے بڑی تعداد میں افراد موجود ہوں کہ جب ان کی حکومت آئے تو ملک کے سارے شعبوں میں اچھے افراد کو بٹھا سکیں، نیا نظام رائج کر سکیں۔ اگر ان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے لیے انقلاب لانا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کب کہا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے؟ پھر چوتھا بھی الزام لگا دیا، اور یہ چوتھا الزام بہت بڑی چیز تھی جو انہوں نے کہی ہے،
وَيَزَامُ، اور کہتے ہیں یہ شخص سمجھتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے کہ ان امر اللہ من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرمایا من قبل و من بعد، یہ آیت جو ہے یہ مخلوق ہے. کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا مسلک اختیار کیا اور قرآن پاک کو وہ مخلوق کہتے تھے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو براہ راست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد کہیں جا کے بخاری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور جو براہ راست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہا ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتا ہے 6 مہینے تک میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بحث کرتے رہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے آخر اس کا انجام کیا ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو گمراہ کہتے تھے. اس شخص کی بات قابل اعتماد نہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کس نے آ کر کہہ دیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے؟ اور 5واں الزام، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لگایا ہے وہ بہت بڑا ہے. کہتے ہیں فلا یر الصلاۃ دینا، اور یہ شخص جو ہے وہ نماز کو دین ہی نہیں سمجھتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کہاں کہا ہے کہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے؟ فجعلتم ھذا، اور یہ لوگ، تم لوگوں نے، حنفیوں نے ان جیسی چیزوں کو اجماع کر لیا ہے. اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتا ہے اپنے متعلق، اس کا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قول پر میں عمل کرتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بجائے اس کے کہ بات وہ یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، تو بات ختم ہو جاتی. 5 الزام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پر لگانے کے بعد بھی بات ختم نہیں ہو جاتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اور زیادہ غصہ آیا ہے تو پھر انہوں نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کی ہے. اور وہ تنقید اب کیا پڑھیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھی طرح انصاف کرنا. اس بات میں کہ جو علم کا دعوے دار تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کی باتیں لفظ استعمال کیا ہے خرافتن، محض خرافات ہیں. خرافات کا لفظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا دعوے دار جس کی باتیں محض خرافات ہیں اور جنہوں نے تمام مسلمانوں کی عزتوں، جان، مال، ہر چیز کو لوٹ لینا جائز قرار دیا ہے، انہیں فقیہ کہا جائے یا انہیں کہا جائے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے. اور یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے لکھا ہے. اس کے آگے چل کے وہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایسی تنقید کرتے ہیں، اور آگے چل کے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے حالات اس سے پچھلی نشست میں گزر چکے، وہ کہتے ہیں اس کو، ان لوگوں کو دیکھو، یہ جتنے حنفی فقہا ہیں، علقمہ، اسود، ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، ان میں سے کوئی ان کے قلم سے نہیں بچا. اور کہتے ہیں یہ 6واں الزام دیکھیے آپ انہوں نے کتنا شدید لگایا ہے. 5واں تو یہ کہہ دیا کہ نماز ہی یہ لوگ دین نہیں سمجھتے. 6واں انہوں نے کہا کہ انہم محو فاتحۃ الکتاب من المصحف، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے سورہ فاتحہ کو ہی مٹا دیا تھا. کچھ انصاف سے حضرت نے کام نہیں لیا. اس قرآن سے کون سورہ فاتحہ کو مٹا سکتا ہے؟ کس نے سورہ فاتحہ کو مٹایا تھا؟ کیا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ
سورہ فاتحہ کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے قرآن سے نکال دیا تھا؟ اس کی زد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جا کر پڑتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ ابن مسعود فاتحہ کو اور آخری دو صورتیں، خاص طور پہ اس کے متعلق تو بہت لوگوں نے لکھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو عبداللہ ابن مسعود قرآن کا حصہ سمجھتے ہی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ جھوٹی تہمت ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ لگائی گئی، اور وہ جھوٹ نسل در نسل نقل ہوتا رہا، لوگ اس کی تردید کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ سارے الزامات وہ لکھتے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کسی سند سے یہ بات نہیں لکھی۔ کس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آخر یہ لکھا ہے؟ ان کے حتیٰ کہ کس شاگرد نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ قرآن پاک میں نہ لکھو؟ کس نے مٹایا؟ یہ سارے الزامات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر لگائے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، بہت بڑے الزام ہیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان لوگوں کی تابعین کی خبر لی ہے، وہ پھر کسی موقع پر صحیح بہت بڑی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ اور یہی اب ان لوگوں کا حال ہے جو بخاری 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 شریف کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے وہ ان کی مسجد کے امام ہیں، محلے کے مولوی صاحب ہیں، یا اس سے بھی کئی ہاتھ نیچے، کئی درجے کم ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اسود، علقمہ، ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ سب تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھے میں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تابعین تو بہت بڑی بات ہے، تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، تبع تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جتنے لوگ صحیح بخاری اس سے کم بات نہیں کرتے، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری اس میں ہے کیا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک حنفی فقہا کا مسلک اور ان کے فتاوی صحیح واسطوں سے نہیں پہنچے۔ حنفی فقہا میں امام احمد ابن حفص تھے، جنہیں سارے حنفی حضرات اپنی کتابوں میں ابو حفص کبیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بخارا کے ائمہ احادیث میں سے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الامصار، ذوات الاثار جو کتاب لکھی ہے، بخارا کے بڑے بڑے محدثین میں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ سمعانی نے لکھا ہے کہ بے شمار لوگوں نے ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی روایت کی، اور ابو حفص کبیر یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ شاگرد ہیں براہ راست امام ابو یوسف اور امام محمد کے، اور امام محمد کے بہت بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے رحمہ اللہ۔ گویا ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک ہی واسطہ ہے درمیان میں، اور وہ امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں۔ 217 یا 218 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کل 14-15 برس کے لڑکے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کے ان امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کبیر بخاری سے بڑے گہرے مراسم تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے مناقب، اپنے والد کی بڑی چیزوں میں نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور فقیہ انسان سے مصافحہ اللہ کے ہاں بڑا اس کا مقام تھا، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر حنفیوں سے نکل کے جائیں گے کہاں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل اور یہ ابو حفص کبیر دونوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے، دوست تھے، حتیٰ کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے اسی بخارا کے بہت بڑے محدث ابو حفص اپنے دوست سے کہا کہ وہ ان کی اولاد کا خیال رکھیں۔ اور ابتدائی دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ابتدائی دور میں ان کی تعلیم و تربیت انہوں نے کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی کتاب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع سب سے پہلے ابو حفص سے پڑھی، ابو حفص سے پڑھی اپنے والد کے دوست سے، اور ابو حفص جو تھے وہ شاگرد ہوئے امام محمد ابو یوسف کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان واسطے کتنے ہوئے؟ ایک ان کے والد کے دوست ابو حفص، دوسرے امام محمد، بس رحمہ اللہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور مشائخ میں شمار کیا ابو حفص کبیر کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر کس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزامات لگا سکتے ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر میں گئے تو وہاں انہیں بہت سے لوگ ایسے مل گئے، نعیم ابن حماد اور اسماعیل بن عرارہ وغیرہ جیسے، جن کو فقہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ ان کے خیال وہم و گمان میں نہیں ہوتا تھا کہ فقہ کیا چیز ہے، بس حدیث میں جو لفظ دیکھ لیے اسی کے مطابق فتوے شروع ہو گئے۔ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ صبح و شام کی رٹ اور عقل کے کورے یہ ملے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کا حال یہ تھا، یہ نعیم وغیرہ کا، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان گھٹانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ الزامات لگاتے تھے، جھوٹ بولتے رہتے تھے، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اثر ان کا ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور خود یہاں پر اس جزء القراء میں جو سورہ فاتحہ کے متعلق انہوں نے لکھی ہے، بے تحقیق محض سنی سنائی باتیں لکھتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق، اور الزام لگایا کہ ابو حنیفہ جنگلی سور کو جائز قرار دیتا تھا، ابو حنیفہ ایسا تھا، ابو حنیفہ ایسا تھا۔ یہ 6 الزامات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حنفی فقہا کے اور ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات ان سے ہٹے، اور پھر ان کے خیالات اور یہ جو لوگ انہیں ملے تھے ان کی طرف سے جو زہر بدگمانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پھیلائی گئی تھی، وہ اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیے۔ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ حیرت انگیز تھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جب اجازت دی ہے فتوے کے لیے تو اپنے 3 شاگردوں کو امام محمد رحمۃ اللہ نے بھیجا تھا، خلق کو بھیجا تھا کہ بلخ میں چلے جاؤ اور وہاں تم مفتی و فتویٰ دیا کرو۔ ابو سلیمان کو بھیجا سمرقند میں، اور بخارا میں بھیجا تھا انہی کو، ابو حفص کو۔ اور انہوں نے بخارا پہنچ کے پھر فتوے کا کام شروع کیا۔ اور ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ بخارا میں اس وقت محمد بن طالوت حکمران تھے، گورنر تھے خلافت کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو حفص کبیر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم اپنی مرضی کا فتویٰ ابو حفص سے لینا چاہتے ہو، جانتے ہو وہ امام محمد کے شاگرد ہیں اور وہ غلط فتویٰ کبھی نہیں دیں گے۔ اور لوگوں نے انہیں کہا کہ فتویٰ تو بہت دور کی بات ہے، اس شخص کے چہرے میں اتنا روب ہے کہ اگر وہ بات نہ شروع کرے تو تم اس کی مجلس میں پہنچ کے بول نہیں سکو گے۔ محمد بن طالوت نے کہا زمانے کے میں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، وہ کیا ہیں، اور چلا گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اور ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بھی کس مطلب سے آئے ہو، کچھ کہو، لیکن اتنا روب تھا کہ کچھ نہیں کہہ سکا، اور لوگوں سے دروازے سے باہر آ کے کہنے لگا کہ تم سچ کہتے ہو، میری طرف جس وقت ابو حفص کبیر نے دیکھا ہے تو اتنا روب تھا ان کے چہرے میں کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 213 ہجری میں ایک بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ 7 سال کے اندر اندر اگر لوگوں میں نہ مر گیا، دنیا نہ چھوڑ دی میں نے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں ابو حفص کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں تھی۔ اور پھر 4 یا 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے اس دوست کے زمانے میں
بخارا میں تھے اور بعض چیزوں پہ انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، اگرچہ کم عمر تھے، لیکن ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیتے رہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ان فتووں کی وجہ سے بخارا سے نکالا گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کے ماننے والوں کے ان پر احسانات نہیں ہیں تو اور کس کے احسانات ہیں؟ یہ ابو حفص کبیر حنفی تھے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر محنت کی اور انہیں پڑھایا، اور حدیث کا آغاز، حدیث کی ابتدا خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سے ہی ہوئی۔ اور یہ ان کے والد کے دوست تھے نا ابو حفص کبیر۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اسماعیل رکھیے، ایک طرف ابو حفص کبیر، یہ دونوں آپس میں دوست ہوئے۔ اب ان دونوں کے بیٹے، اسماعیل کے بیٹے محمد جنہیں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ابو حفص کبیر کے بیٹے ابو حفص صغیر، یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ اور اسماعیل نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جو امام بخاری کہلائے، اور ابو حفص کبیر نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو محمد بن احمد ابو حفص صغیر رحمۃ اللہ علیہ کہلائے۔ 264 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے فقہ اپنے والد ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، حدیث جو تھی وہ طیالسی، حمیدی، گہر ابن معین وغیرہ سے حاصل کی، اور مدت تک حدیث پڑھنے میں، علم طلب کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوست رہے ہیں۔ دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں امام ابو حفص صغیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اتباع سنت میں اور زہد دنیا سے بے رغبتی میں ابو حفص صغیر اپنی مثال آپ تھے۔ اور بخارا میں حنفی فقہا کی سیادت اور قیادت ختم ہو گئی تھی ابو حفص صغیر اور ان کے والد ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے بخارا آئے، اور آخری عمر تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان کے بچپن کے گویا دوست تھے نا۔ اور امیر بخارا نے جب ارادہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دے، تکلیف پہنچائے، تو یہی ابو حفص صغیر تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جان کو بچایا۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حفص صغیر ان کی دوستی میں رہ کے اپنے جسم کو بچایا، اور ان کے والد ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کے حدیث پڑھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو خود کھلے ہوئے ہیں حنفیوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ الزام لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور وہ الزامات ہیں 6 اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو 6 صرف نمونے میں ذکر کیے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کے علاوہ ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، وہ خود سوچیں کہ ان کا حدیث سے کیا تعلق ہے، اور حدیث کا مقام اور مرتبے کو سمجھنا کچھ آسان بات تھوڑی ہی ہے۔ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اور مدتوں سے ہم تو اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس حدیث ہمارے ہی پاس ہے، حنفیوں کو تو حدیث آتی ہی نہیں، اور کان پک گئے ہیں یہ بغیر دلیل کے دعویٰ سنتے سنتے۔ اور اگر یہ لوگ اچھی طرح سوچتے اور سمجھتے، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، اب تو ایسی پود اور ایسی نسل آ گئی ہے جنہیں بخاری عربی میں پڑھنی تو درکنار، اردو میں بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، جنہیں اردو عبارت پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث آئی ہے۔ ان کے متعلق یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، ان کو تو شاید یہ اگلے جملے سمجھ بھی نہیں آئیں گے۔ ہم ان کے متعلق عرض کر رہے ہیں
جنہیں کچھ تھوڑی بہت شدھ بدھ عربی کی ہو گئی ہے، وہ اگر سوچتے سمجھتے تو خود ان کے اصحاب مذاہب نے قیاس شبہ اور مناسبت اور مرسل حدیث کو رد کرنے میں کس قدر توسع سے کام لیا ہے، اور احادیث کو قبول کرنے میں اتنا تساہل برتا ہے کہ ہر کہو میں کی روایت لے لی۔ ابو العباس قسم کی جو مسند ہے، اگر یہ لوگ اس کا مطالعہ کرتے تو کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے کہ ہمارے پاس حدیث ہے اور دوسروں کے پاس نہیں۔ ہم اصول کی بات پوچھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آخر رحمہم اللہ، ان میں سے کون سا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کے بعد حدیث کو اصول کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد حدیث پر نہیں رکھتا اور وہ استنباط نہیں کرتا مسائل کو حدیث سے؟ آخر کون سا مسلک ایسا ہے؟ بات اتنی ہے کہ حدیث کی متن ایک، حدیث کا متن، حدیث کی سند ایک، حدیث کا متن دو، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، ان سب کو چھلنی میں چھان کر جس طرح خالص سونا الگ کیا جاتا ہے ہم ایسے پرکھیں گے۔ اگر اس کی سند میں بات ہوگی، اگر اس کے متن میں بات ہوگی، اور سند اور متن کے علاوہ بھی حدیث کی قبولیت کے لیے کسی پچھلی نشست میں گزر چکا کہ کیا کیا اصول ہیں، ان اصولوں پر کوئی حدیث پوری نہیں اترے گی تو ہم ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وہ شخص جو حدیث نقل کر دے اس کی روایات کو بغیر بحث کے اور بغیر تنقید کے ہم قبول کر لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کون ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت جو علم میں اور خاص طور پہ حدیث کے علم میں یہ کہے کہ ہم پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا ان کے شاگردوں کا کوئی احسان نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی پہلے آدمی نہیں تھے جنہوں نے حدیث میں کتاب لکھی تھی، اور اس سے پہلے حدیث میں کوئی لکھتا ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی لوگوں نے حدیث پہ لکھا ہے، اور حدیث پہ بحث اس زمانے سے جاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسانید کا رواج تھا۔ مسند امام احمد ابن حنبل ان سے پہلے نہیں لکھی گئی، مسند اسحاق ابن راہویہ ان سے پہلے نہیں لکھی گئی، عثمان بن ابی شیبہ ان جیسے جلیل القدر جو حفاظ حدیث تھے انہوں نے اپنی مسانید مرتب نہیں کی رحمہم اللہ۔ اور مصنف عبدالرزاق یہ کہاں گئی رحمہ اللہ؟ اور عبداللہ بن موسیٰ اور مسرحد بصرہ کے اور اسد ابن موسیٰ انہوں نے مسانید جمع کی ہیں، اور ان سے پہلے جو اکابر ائمہ حدیث تھے، امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے، حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، کیونکہ ہمارے شہر میں بغداد میں یہ اصول تھا کہ بچے کو حدیث کے لیے سب سے پہلے سب سے بڑے محدث جو شہر کے ہوتے تھے ان کی صحبت میں لے جاتے تھے تاکہ ہمارے بچے کو برکت حاصل ہو اور ہمارا بچہ کسی بڑے محدث سے حدیث پڑھنا شروع کرے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے والدین انہیں لے کر گئے تھے، ان کی والدہ لے کے گئی تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو یہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے نہیں تھے، انہوں نے احادیث نہیں لکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار مرتب نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی موطا کہیں پہلے لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، کم سے کم بھی 80 برس کا فرق ہے، 60 برس کا فرق ہے، اور یہ سب احادیث لکھتے تھے۔ اس کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال بھی لکھتے تھے، تابعین کے فتوے بھی لکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابن جریج تھے، شام میں امام اوزاعی تھے، کوفہ میں یہ سفیان ثوری تھے، بصرہ میں حماد ابن سلمہ تھے۔ ان کے مصنف نہیں ہیں رحمہم اللہ، سب نے لکھا ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال کے بعد لکھی گئی، 100 سال کے بعد لکھی گئی، 150 سال کے بعد لکھی گئی۔ ان کے پاس علم کا سرمایہ نہیں ہے، انہیں کیا معلوم کہ شام میں کون اس وقت حدیث پڑھاتا تھا، کوفہ میں کس کا ڈنکا پٹ رہا تھا،
اور بصرہ میں کس آدمی کو لوگ امیر المومنین کہتے تھے حدیث کے معاملے میں، اور انہیں کیا معلوم کہ کتاب الآثار کس کی ہے؟ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اب تک ہے، امام ابو یوسف کی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ہے، جو بحث مباحثہ ہوا ہے، اب تک وہ کتاب موجود ہے۔ مسند حمیدی موجود ہے، اور حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ الغرض ہر امام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی چیز لکھی تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی احادیث تھیں اور لوگ لکھتے تھے، اور ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھی۔ اس لیے صرف یہ شور مچاتے رہنا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو اپنی کتاب لکھی ہے، یہ تو الزامات ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، جن کا کوئی اصل ہی نہیں، جن کے سر پاؤں کا کچھ پتہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری جو لکھی ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطا نہیں کی؟ کیا وہ معصوم تھے؟ کتاب الانبیاء کھولیے، جہاں اللہ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے قرآن کریم کا حوالہ دیا ہے کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور مریم کا ذکر کیجیے علیہ السلام کا۔ یہاں حدیث کی سند میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر کی روایت نہیں لکھتی رضی اللہ عنہما، اور بخاری کے سارے نسخوں میں ایسی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق انہوں نے باندھا ہے، اور کتاب الطلاق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، دوسری جلد ہے، اور وہ اس حدیث کو 4 جگہ صحیح بخاری میں لائے، اور ایک مقام پڑھ کے سناتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبید سے یہ حدیث نقل کی، ان کے استاد تھے، اور ان کے استاد ابو اسامہ تھے، اور ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں نمکین چیزیں اچھی لگتی ہیں، انہیں بعض کو کھٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھیں۔ اسی حدیث کو بگاڑ کر لوگوں نے یہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، اور حلوہ جو تھا وہ سنت ہے۔ والعیاذ باللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ سنت فاقہ تھا، وہاں پہ سنت حلوہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں بخاری میں کہ یحب الحلوہ، حلوہ میٹھی چیز، وہ یحب العسل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اچھا لگتا تھا۔ وکان اذا صلی العصر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جب پڑھا لیتے تھے تو پھر اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے، ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کے گھر کے حالات دریافت فرماتے تھے۔ فدخل علی حفصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے گھر گئے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں 4 جگہ پر، کتاب الطلاق میں بھی لائے ہیں، یہ اس صحیح بخاری کے بالکل آخر پہ بھی پہنچ کے لے آئے ہیں، اور کئی جگہ پہ، اور یہ چاروں جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہم ہو گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر کا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا تو قصہ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی صحیح بخاری میں بہت سی چیزیں۔ تیسری چیز دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں وہ شروع ہوئے ہیں ایک مقام پر پہنچ کے،
اور صفحات کے صفحات انہوں نے لکھے، کم سے کم بھی یہ 8 صفحے بنتے ہیں۔ اور وہ لکھتے کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ما جاء فی قول الرجل ویلک، کسی آدمی کا یہ کہنا کہ تو برباد ہو جائے، ویلک تیری تباہی ہے۔ یہ قول الرجل جو ہے نا، بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ویلک تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، یہ کیسا ہے؟ اور روایت کیا نقل کی ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ 25واں پارہ ہے بخاری کا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اور وہ آدمی اونٹ جو اس نے، یا اونٹنی جو قربانی کے لیے لے جا رہا تھا، اس کو کھینچ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ جانور کو بھی چلا رہا ہے، خود بھی چل رہا ہے، تو آپ نے کہ بھا اس پہ سوار ہو جا۔ اس آدمی نے آگے سے کہہ دیا کہ انہا بدنتن، اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا جانور ہے، یعنی قربانی کے جانور کی عزت اور احترام کی وجہ سے سوار نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جا۔ انہوں نے پھر عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو بدنا ہے، بدنا کا مطلب یہ اونٹنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک تو برباد ہو جائے، سوار ہو جا، ناسو تیرا۔ امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا۔ تو یہ کس نے کہا ہے یہاں پہ؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ سارے الزامات لکھتے ہیں جس کی اصل ہی کوئی نہیں، اور اپنی اصل میں انہوں نے کیا لکھا اپنی صحیح بخاری میں؟ یہ نمونے کے طور پر صرف ذکر کر رہے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں باب قول الرجل للرجل، آدمی کا کسی سے یہ کہنا کہ اکثر دھتکارنا اس کو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعید کے پاس آئے اور اس نے کہا اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے دل میں ایک بات ہے اور تم بتاؤ وہ کیا ہے؟ قال دخ، اس نے کہا دخ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسا، دھتکارا اس کو، اس لڑکے کو، ابن سعید کو۔ یہاں پھر غور کر لیجئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے باب باندھا ہے کہ کسی شخص کا یہ کہنا۔ آگے دیکھ لیجئے باب قول الرجل، اور آدمی کسی شخص کا یہ کہنا کہ مرحبا، آپ کا آنا بڑا مبارک ہے۔ وقالت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور ارشاد فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی، پیاری بیٹی کا آنا بڑا مبارک۔ وقالت ام ہانی، اور ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بام ہانی، ام ہانی کا آنا بڑا مبارک ہے۔ اور باب باندھا ہے قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا۔ آگے دیکھ لیجئے امام بخاری رحمت اللہ کا قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ فیہ الزبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب میں زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زبیر تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور پھر حدیث لائے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا ہم نے یفدی احدا غیر سعد، کہ آپ نے سعد کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ کہا ہو، بس سعد ایسا آدمی ہے، ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمیتو، میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا احد کے دن یقول، آپ فرما رہے تھے ارم سعد تیر چلا فدا کا ابی و امی، میرے باپ اور میری ماں تجھ پہ قربان، سعد تیر چلا۔ باب قول الرجل، اور آدمی کا یہ کہنا کہ جعلنی اللہ فدا، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فدینا کا بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے باپ ہماری مائیں آپ کے صدقے، آپ کے قربان۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح بخاری کے 25ویں جز میں بار بار یہ بات لا رہے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا بخاری کے شارحین نے اسی لیے اس پہ تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں آخر وہ بار بار یہ لفظ لاتے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا، کیوں یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا؟ کیا یہ طریقے خلاف ادب نہیں ہے؟ اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ 204 ہجری میں تھے، اگر کہیں 13ویں صدی میں کسی نے لکھ دیا ہوتا یہی جملہ تو اس کے فریق مخالف سے کافر سے کم ٹھہراتے ہی نہیں جی کہ ان میں تو ہے ہی بے ادبی، یہ تو سارے بے ادب ہوتے ہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جملہ لکھ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث کی اسی کتاب میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خیال مبارک میں نہیں آ سکی اور غلطی کی انہوں نے۔ بدر کا قصہ بیان کیا اور وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا تھا، وہاں یہ لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن ادئی بن خیار اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عدی بن نوفل نے یہ کام کیا تھا۔ بخاری کے جتنے شراح ہیں، حافظ ابن حجر، حافظ عینی، قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں غلطی ہوئی ہے۔ پانچویں مثال عرض کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہاں سے نکلنا چاہیے حج یا عمرے سے فارغ ہو کے، اور ذکر کیا آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدئی کی طرف سے تشریف لے گئے تھے جو مکہ مکرمہ کا بلند حصہ ہے، یہ ان کا خیال ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ قدئی جو ہے مکہ مکرمہ کے نیچے کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی غلطی، اس لیے ایک طرف تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی صحیح بخاری میں حدیث کی کتاب میں 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے امر واقعہ اس کے علاوہ انہیں وہم ہو گیا ہے، اور فاتحہ پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے کتاب القراءات میں، اس میں بجائے اس کے کہ وہ سیدھی طرح بات یہ کہتے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی اور کئی جملے ایسے لکھے۔ اسود کی بات شروع ہوئی تھی، اسود رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے لکھا، پھر اسود سے بھی بڑے علقمہ کو اور ابراہیم نخعی کو اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سب کے سامنے ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہوا کرتا، مگر کسی کے ذمے تہمت لگا دینا بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ معاف فرمائے اور اللہ درگزر کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام اتہامات سے بری تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور کئی چیزیں، ایک مثال اس کی اور دے دیتے ہیں جو صحیح بخاری کی پہلی جلد میں انہوں نے لکھا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ جو رٹ لگاتے پھرتے ہیں نا صحیح بخاری، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خطائیں کیا کیا ہیں۔ انہوں نے کبھی بخاری کو کسی استاد سے پڑھا ہو تو تب نا، وہ تو لائبریری فرض کر لو اگر گئے تو وہاں سے نکال لائے کتاب، اردو میں پڑھ لی، اور اگر یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی تو محلے کے امام صاحب نے کہا کہ بخاری میں یہ آتا ہے، بس لے اڑے، پڑھنے سے کیا تعلق۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ پھر اس موضوع کو ذرا سا بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔